نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے درود تاج بدعتی اور غلط الفاظ پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے درود تاج کے الفاظ کیا ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ درود تاج نبی علیہ السلام پر درود بھیجنے کے لیے پڑھے جانے والے بدعتی اور خود ساختہ الفاظ کو درود تاج کہتے ہیں۔ درود کے یہ الفاظ غلط ہیں، ان پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ میں شرک اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غلو پایا جاتا ہے۔ نیز اس درود کے الفاظ احادیث مبارکہ میں صحیح ثابت شدہ الفاظ سے بھی تصادم رکھتے ہیں، تو ان الفاظ پر اعتماد کرنے سے ایک تو درود کے مسنون الفاظ چھوٹ جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ بدعتی الفاظ مسنون الفاظ کا متبادل بن جائیں گے۔ درود تاج کے الفاظ میں موجود متعدد شرعی قباحتوں میں سے چند ایک سماعت کیجیے۔ اول، درود تاج میں نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، یعنی آپ بلاؤں، وباؤں، قحط سالی، بیماریوں اور تکالیف کو دور کرنے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا شرکیہ بات ہے، کیونکہ بلائیں اور وبائیں ٹالنے والی، مشکل کشا اور حاجت روا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارا کوئی بھلا کر دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 17۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو۔ سورۃ النمل آیت نمبر 62۔ تمام کے تمام انبیاء کرام پر جب بھی کوئی تکلیف آتی تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہی مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد انبیاء کرام کے واقعات قرآن پاک میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح نے بھی جب اس سے قبل ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی پکار سن لی، پس انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 76۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ۔ ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی سن لی اور جو تکلیف انہیں تھی اسے دور کر دیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 اور 84۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتے یا آپ کے پاس کسی مریض کو بیمار کو لایا جاتا تو فرماتے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یعنی لوگوں کے پروردگار تکلیف ختم فرما دے اور تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے بغیر کوئی شفا نہیں، شفا ایسی دے کہ جس سے کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 5675 اور مسلم حدیث نمبر 2191 نے روایت کیا ہے، جبکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5742 کے الفاظ میں لا شافی الا انت کا اضافہ بھی موجود ہے۔ دوم، درود تاج میں جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جبریل خادمہ،
یعنی جبریل ان کے خادم ہیں۔ یہ خود ساختہ اور بدعتی جملہ ہے۔ وحی لانے والے فرشتے جبریل علیہ السلام کے بارے میں ایسا کہنا جائز نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے خادم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بہترین صفات سے متصف کیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ آپ کے دل پر اسے امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 193 اور 194۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ بلا شبہ یہ یقیناً ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو بہت معزز، بڑی قوت والا اور عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے۔ وہاں اس کی تابع داری کی جاتی ہے اور وہ امین بھی ہے۔ سورۃ التکویر آیت نمبر 19، 20 اور 21۔ سوم، درود تاج بنانے والوں نے نبی علیہ السلام کی صفات میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آپ راحت العاشقین یعنی عاشقوں کے لیے راحت ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ عشق محبت میں غلو کا نام ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام سے محبت میں غلو نہیں ہوتا۔ نیز لفظ عشق عرب کے ہاں صرف اسی قلبی تعلق کے بارے میں بولا جاتا ہے جو مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے لفظ عشق کا اطلاق شرعی محبت پر نہیں کیا جا سکتا۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عرب اہل لغت کے ہاں عشق کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے جس میں مباشرت پائی جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تلبیس ابلیس صفحہ نمبر 153۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ درود تاج کے ان الفاظ پر اعتماد کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں شرعی قباحتیں پائی جاتی ہیں اور ویسے بھی یہ خود ساختہ اور من گھڑت الفاظ ہیں۔ درود تاج وہی شخص پڑھتا ہے جو احادیث میں ثابت شدہ درود سے نابلد ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر سلام پڑھنا تو سیکھ لیا، اب آپ پر صلاۃ کیسے پڑھیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور آپ کی آل پر بھی جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، بلا شبہ تو تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکت نازل فرما اور آپ کی آل پر بھی جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، بلا شبہ تو تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 6357 اور امام مسلم حدیث نمبر 406 نے روایت کیا ہے۔ اس لیے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہترین انداز میں صلاۃ اور درود پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ایسے ہی درود پڑھے جیسے آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام کو سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے درود سے افضل کوئی درود نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ان مسنون الفاظ کو چھوڑ کر بدعتی اور صحیح عقیدے سے متصادم الفاظ کو اپنائے تو یہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان کا باعث ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو شخص بھی اپنی عبادات اور وظائف میں اپنے آپ کو سنت نبوی پر کاربند نہیں رکھتا، اسے ندامت اٹھانا پڑے گی، وہ راہب بن جائے گا اور اس کا مزاج بگڑ جائے گا۔ ایسے شخص کو نہایت رؤوف و رحیم اور اہل ایمان کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سنت سے کنارہ کشی کی بنا پر ڈھیروں بھلائیوں سے بھی محروم ہونا پڑے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 85۔ الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، کچھ کتابوں میں جو مسجع درود پائے جاتے ہیں جن میں نبی علیہ السلام کی مدح بیان کی گئی ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات ان اوصاف میں ایسی صفات بھی بیان کر دی جاتی ہیں
جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی جائز ہیں۔ تو درود کے ایسے تمام الفاظ سے بچیں، بلکہ ان کے پاس سے ایسے فرار ہو جائیں جیسے آپ شیر کو دیکھ کر دوڑ لگا دیتے ہیں، اور آپ کو ان الفاظ میں موجود سجا کلامی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ممکن ہے کہ ان مسجع الفاظ سے آنکھیں تو چھلک جائیں اور دل پگھل جائیں، لیکن پھر بھی آپ درود کے وہی الفاظ پڑھیں جو ثابت شدہ ہیں اور بنیادی قواعد شریعت کے مطابق ہیں۔ نبوی رہنمائی اور دلائل کے بغیر بنائے گئے خود ساختہ اور من گڑت درود چھوڑ دیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 8۔ اس بارے میں مزید کے لیے آپ سوال نمبر 88109 اور اسی طرح سوال نمبر 174685 کے جواب کا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 192967۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔